السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7th کلاس ہم پڑھ رہے ہیں اسلامیات سبجیکٹ، اس میں سبق نمبر 2 ہے اسلامی عبادت کا تصور۔ تو اس کے ہم نے پہلے تفصیلی سوال تمام کر لیے ہیں۔ آج ہم اس کے اس چیپٹر کے اسلامی عبادت کا تصور اس کے مختصر سوال کریں گے، مختصر سوال اور ان کے جواب۔ آئیے دیکھیں، پہلا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا؟ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا؟ تو اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اسی کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگلا سوال ہے قرآن حکیم میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم آیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ نماز کا حکم آیا ہے، یعنی قرآن مجید میں سب سے زیادہ بار جو حکم آیا ہے، تاکید آئی ہے، وہ نماز کی ہے، تو اس لیے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ جواب۔ اگلا سوال ہے حج کیسی عبادت ہے؟ حج کی ہم نے تفصیلی سوال میں پڑھا ہے، تو حج کیسی عبادت ہے؟ اسی میں سے شارٹ لیا گیا ہے۔ اس کا جواب ہے حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں دیگر تمام عبادات کی روح شامل ہے، یعنی باقی عبادات بھی اس میں شامل ہے، جیسے جو ہے نماز پڑھنا، تو حج میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے، جو ہے باقی نوافل ادا کرنا، صفا مروہ، یہ سارے عبادات ہیں، تو یہ ساری عبادتوں میں اس حج میں روح شامل ہے عبادات۔ آگے سوال نمبر 4، قرآن مجید میں نماز کے ساتھ کس عبادت کا حکم آیا ہے؟ یعنی ہر جگہ پہ نماز کا حکم آیا ہے جتنی بار، تو ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کس کا حکم ہے؟ اس کا جواب ہے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ اکثر مقامات پر، زیادہ مقامات پر زکوٰۃ کا حکم آیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ بار بار کئی اکثر مقامات پہ یہ نماز اور زکوٰۃ کا جو ہے مل کر حکم آیا ہے، اس لیے نماز کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس کو فرض ہے، اسی طرح ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے، تو صاحب استطاعت لوگوں کو زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے۔ یہ سوال تھے اسٹوڈنٹ، ان کو آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنا بھی ہے خوش کر کے اور یاد بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔